پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، تیرے آنے کے زمانے آئے۔ سلام ادبی یونیورسٹی کے معزز سامعین، آج کی ویڈیو ہے پھولوں کے نام، کیونکہ اردو ادب اور شاعری میں ان پھولوں کے نام جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تمام اہم پھولوں کے نام تصاویر کے ساتھ دی جا رہی ہے تاکہ آپ انہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں گلاب روز سے، کیونکہ گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ شاعری میں اکثر اس کو سرخ شراب یا محبوب کے نازک یا سرخ ہونٹوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے کہ میر کہتے ہیں کہ نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کے بعد ہے کنول یعنی لوٹس، اس کو اردو میں کنول اور ہندی میں کمل کہتے ہیں، اور یہ ہندوستان کا قومی پھول ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے چنبیلی کی، جس کو انگریزی میں جسمین کہتے ہیں۔ اس کی دل نشین خوشبو سارے ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ یہ پاکستان کا قومی پھول ہے۔ اس کے بعد جو پھول ہے اس کو گیندا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو میری گولڈ کہتے ہیں۔ یہ پھول ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ اس پھول کا بھرمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے گل مہر کا، جس کو انگریزی میں رویل پوئنسیانا کہتے ہیں۔ پروین شاکر کی شاعری میں اس پھول کا ذکر جا بجا ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے رات رانی، جس کو انگریزی میں پرنسس آف دی نائٹ کہتے ہیں۔ اس کی خوبی تمام پھولوں سے الگ ہے۔ اس کو رات رانی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ رات کے وقت کھلتی ہے اور ارد گرد سارے ماحول کو اپنی دل نشین خوشبو کی بدولت اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور انتہائی خوبصورت خوشبو بکھیرتا ہے۔ اس کے بعد باری ہے بنفشی کی، جس کو انگریزی میں وائلٹ کہتے ہیں۔ ان پھولوں کے دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سبز پتوں پر نیلے رنگ کی تتلیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے جنگلی گلاب کا، جس کو انگریزی میں پریم روز کہتے ہیں۔ یہ گلاب سے ملتا جلتا پھول ہے اور اس میں کئی قسم کے رنگ کے پھول پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد باری ہے آبی نرگس کی، جس کو انگریزی میں ڈیپوڈل کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں بڑا مشہور ہے۔ اس پر انگریزی میں بڑا خوبصورت نظم بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے خوبصورت پھول نرگس کی، جس کو انگریزی میں نرسسس کہتے ہیں۔ یہ پھول بالکل آنکھ کی طرح دکھتا ہے، لیکن اس میں دیدہ اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال نے اس پر مشہور شعر لکھا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے گل قاصدی کا، جس کو انگریزی میں ڈینڈیلن کہتے ہیں۔ یہ پھول بالکل روئی کی گیند نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد باری ہے گل یاس کی، جس کو انگریزی میں لیلک کہتے ہیں۔ اس پھول کا پودا سر تا پا پورا کا پورا پھول ہی پھول ہوتا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے جیسے پودے نے پھول کا لباس پہن رکھا ہے۔ ایک مشہور پھول جس کو اردو میں گل لالا اور انگریزی میں ٹولپ کہتے ہیں، بڑا خوبصورت گہرا سرخ پھول ہے جس کے اندر ایک سیاہ داغ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے جنگلی سنبل کا، جو گہرے نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں بلو بیل کہتے ہیں۔
یاد رکھے کہ سنبل الگ ہے اور جنگلی سنبل الگ ہے۔ بڑا خوبصورت پھول ہے اور ہر وقت تر و تازہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد باری ہے چمپا کی۔ بڑا خوبصورت پھول ہے، کئی پھول اکٹھے نظر آتے ہیں۔ جب بھی چمپا کا نام آتا ہے اس کے ساتھ چنبیلی کا ذکر ضرور ہوگا۔ چمپا چنبیلی، اکثر و بیشتر غیر مسلم اپنی لڑکیوں کا نام بھی چمپا رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے نیلوفر کا، جس کو انگریزی میں واٹر للی کہتے ہیں۔ اس میں 2 قسم کے پھول ملتے ہیں، گہرے نیلے اور ہلکے نیلے رنگ کا۔ اس کی پتیاں دواؤں میں استعمال ہوتی ہے اور بیماروں کو دوا کے طور پر دیا جاتا ہے۔ گل اشرفی، جس کو انگریزی میں بٹر کپ کہتے ہیں، ایک قسم کا زرد رنگ کا پھول ہے جس کی نقل اکثر ٹوپیوں اور دوپٹوں پر بھی بنائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پھول موجود ہیں، لیکن ہم نے آپ کے لیے صرف مشہور پھولوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ نگہبان۔